السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ آل عمران آیت 145 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان لنفس، اور کسی نفس کے لیے یہ جائز نہیں، ان تموت باذن اللہ، کہ وہ اللہ کے اذن کے علاوہ مر جائے، کتاباً ایک وقت ہے مؤجلہ مقرر، ومن یرد ثواب الدنیا، اور جو دنیا کے ثواب کی امید رکھتا ہو، نؤتیہ منہا، ہم اس میں سے اس کو دیں گے، ومن یرد ثواب الآخرہ، اور جو آخرت کے ثواب کی امید رکھے، نؤتیہ منہا، ہم اس میں سے اس کو دیں گے، وسنجزی الشاکرین، اور ہم ضرور شکر گزاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ کسی شخص کے لیے اللہ کے اذن کے بغیر مرنا ممکن نہیں ہے، سب کی اجل کا وقت مقرر ہے، یہ جو دنیا کا صلہ چاہے گا ہم اس میں سے اسے دیں گے، اور جو آخرت کا اجر چاہے گا ہم اسے اس میں سے دیں گے، اور ان قریب ہم شکر کرنے والوں کو زیادہ بدلہ عطا کریں گے۔ معزز لسنرز، اللہ کے حکم سے آج ہم مسئلہ تقدیر کے بارے میں پڑھیں گے، اور خاص طور پر زندگی اور موت کے بارے میں جو قرآن حکیم کی فلسفی ہے ہم اس کے بارے میں جانیں گے۔ تقدیر میں اذن یعنی کہ اجل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا وقت مقرر کر لینا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں وہ کام خاص تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ہمیں کچھ بھی اچیومنٹ ہوتی ہے، خواہ وہ تھوڑی ہو یا وہ زیادہ ہو، بہرحال اللہ کے اذن، اس کے حکم اور اس کی تقدیر کے مطابق ہوتی ہے۔ تو جو ہمارا ایک ایمان بالغیب ہے جس کے ڈیفرنٹ کمپوننٹس ہیں، اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں، اس کے نبیوں، اس کی کتابوں، جنت اور دوزخ پر ایمان، اور اس کے ساتھ ایک کمپوننٹ ہے تقدیر پر ایمان۔ وہ تقدیر جو پہلے سے لکھی جا چکی ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے لکھی جا چکی ہے، اس تقدیر پر ایمان لانا ہم لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ جو اس آیت کا جو شان نزول کہہ لیجئے یا کانٹیکسٹ کہہ لیجئے، اس میں یہ ہے کہ ہر ایک چیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب افواہ اڑا دی گئی کہ آپ شہید کر دیے گئے ہیں، تو اس فیصلے یا اس افواہ کے بعد مسلمانوں نے ہمت ہار دی، اور وہ یہ سوچنے لگے کہ ہمیں اب جنگ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہمارا لیڈر تو اپنی جان کی بازی ہار گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ڈھارس بندائی ہے یا ان کو سرزنش کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مار دیے جاتے ہیں یا وہ خود طبعی موت مار جاتے ہیں تو اللہ تو زندہ ہے، اپنے دین کے کاز کے لیے ہمیں کام کرنا ہے، وہ اپنے حصے کا کام کر گئے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اسے پچھلی آیت میں سمجھایا تھا کہ محمد وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے رسولوں جیسا ایک رسول یہ بھی ہے، اور اگر یہ مار دیا جائے یا قتل کر دیا جائے یا مر جائے خود تو کیا تم اپنی ایڑیوں پہ پھل جاؤ گے؟ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو جو اپنی ایڑیوں پر پھر گیا اللہ کا وہ کوئی بھی نقصان نہیں کر سکتا۔ اس سے اگلی آیت جو آج کی آیت ہے اس میں اللہ نے بتایا ہے کہ یاد رکھو کہ اگر میدان کارزار میں، میدان جنگ میں یا کسی بیماری سے یا کسی حادثے سے تم بچ بھی جاتے ہو تو تمہاری مرنے کا ایک اجل تو مقرر ہی ہے، لہٰذا یہ ڈر ذہن سے نکال دو، یہ خوف ذہن سے نکال دو کہ موت مر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بتائی ہے کہ کسی بھی نفس کو یہ نہیں ہو سکتا، اگر اس کی اجل نہیں آئی تو اس کو اس کی اجل کے وقت کے آنے تک وہ کسی نہ کسی ذریعے سے زندہ ہی رہے گا، کوئی نہ کوئی ذریعہ اس کی زندگی کا بن ہی جائے گا۔ تو لہٰذا یہ تمہارے سوچنے کا کام نہیں کہ ہم کیسے زندہ رہیں گے اور کیسے مریں گے، یہ تمہارا کرنے کا کام کیا ہے؟ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا۔ سمپل سا ایک اصول بتا دیا۔
کہ بے مقصد اپنی زندگی اور موت کے بارے میں پریشان مت ہو۔ زندہ تم نے اتنی دیر ہی رہنا ہے جتنی تمہیں زندگی مل گئی ہے، اور تم نے اس وقت مر ہی جانا ہے جب تمہاری تقدیر میں موت کا وقت آ گیا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اپنی کسی بھی ٹیکٹک سے اپنی زندگی کی مدت میعاد بڑھا لو یا اپنی موت کو ٹال دو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جو وقت تمہیں دیا گیا ہے اس کو بیسٹ طریقے سے پلان کرو۔ دنیا چاہتے ہو تو دنیا ملے گی، اگر اپنا وقت دنیا میں لگانا چاہتے ہو تو دنیا ہی تمہارے مقدر میں لکھ دی جائے گی، اور اگر تم آخرت کے لیے کوشش کر رہے ہو، آخرت کی کوشش میں تم دن اور رات ایک کیے ہوئے ہو، تو تمہیں آخرت بھی مل جائے گی۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں کو ہم زیادہ بدلہ دیں گے، جزا دیں گے۔ جزا مطلب ان کے اعمال کا ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ تو اس بات کو ہم نے آج اللہ کے حکم سے پڑھ لیا کہ تقدیر ایک ہے، اور اس تقدیر پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام حوادث اور کوائف کا علم ہے۔ تمام مخلوق، اس کا رزق اور اس کی اجل، اس کی سعادت یا اس کی شقاوت، یہ سب کے سب اللہ نے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ازل سے لکھ دی کہ بندے نے کب پیدا ہونا ہے اور کب مرنا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ابن عباس بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا وہ قلم تھی اور قلم دان، یعنی وہ مچھلی جس میں قلم رکھتے ہیں۔ قلم نے پوچھا میں کیا لکھوں؟ فرمایا جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے لکھو۔ پھر اللہ نے فرمایا یہ آیت، نون والقلم وما یسطرون، نون اور قلم، یعنی کہ قلم اور قلم دان، یہ دو چیزیں ہیں جو کہ سب سے پہلے پیدا کی گئیں اور سب سے پہلے اللہ نے ان سے لکھوایا۔ تو پیاری بہنوں، ایک بہت شاید ہم سب کو پتہ بھی ہے لیکن ہم بھول جاتے ہیں، بھولنے والی مخلوق ہیں، تو آج ایک ریمائنڈر کے طور پر یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ موت تو آنی ہی آنی ہے۔ وہ قبر ہر روز ہمیں آواز دیتی ہے اور بلاتی ہے کہ میں اندھیرا ہوں، میرے اندر اپنی روشنی لے کر آنا، میں وحشتوں کا گھر ہوں، میرے اندر کی گھبراہٹ سے بچاؤ کے لیے کوئی سامان لے کر آنا، میرے اندر بچھو ہیں، سانپ ہیں، واللہ یہ سب اس دنیا میں ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ وہ قبر کا گھڑا اور اس قبر کے گھڑے میں رکھا جانے والا وہ انسان جو میرے اور آپ جیسا انسان تھا، جس کے اندر بھی وہی خواہش تھی خوبصورت نظر آنے کی، جو ایسے ہی مال سے محبت کرتا تھا، جو ایسے ہی مستقبل کے بارے میں اپنی جان گھلاتا تھا، جو ایسے ہی اپنی نوکری اور اپنی کاروبار اور جاب کو لے کر بہت پریشان تھا، جو اپنے بچوں کو اپنے سے جدا نہیں کر سکتا تھا، جو کہتا تھا میرے بغیر گھر نہیں چلتا، میں گھر سے چلا جاؤں تو میرے بغیر گھر نہیں چلتا، میرے بغیر گزارے نہیں ہوتے۔ قبرستان میں جا کر دیکھیے، وہ موت کا جب حکم آتا ہے تو کسی انسان کو ایک لمحہ آگے اور نہ ہی ایک لمحہ پیچھے، اجل جب آ گئی تو اس نے اس کو امبریس کرنا ہی کرنا ہے۔ لہٰذا اس ایک کانسیپٹ کو سمجھنے کے بعد اس سے اگلا کانسیپٹ پہ کیا ہے؟ اب چوائس ہماری اپنی ہے۔ اس وقت جو تھوڑا سا، بہت تھوڑا سا وقت ہمیں ملا، ہم اس کو کہاں استعمال کرتے ہیں؟ ہماری جتنی بھی پلاننگز ہیں، ان پلاننگز میں دنیا ٹاپ پہ ہے یا اللہ اور اس کی جنت ٹاپ پہ ہے؟ یہ ڈیسائیڈ ہم خود کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو جو ڈیسائیڈ کریں گے اس کے مطابق اجر پائیں گے۔ دنیا چاہتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، صرف دنیا کی چاہت اس شخص کو دنیا دے دی جاتی ہے، لیکن یاد رکھیے دنیا کا تھوڑا بھی، دنیا کا بہت زیادہ بھی مل جائے تو یہ تھوڑا ہے، کیونکہ یہ تو تھوڑی سے وقت کے لیے ہے، ہم سے چھن جانے والا ہے۔ اور آخرت کا بہت تھوڑا بھی مل جائے تو وہ بہت ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔
تو اللہ نے فرمایا یہی دعا ہمیں سکھائی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا بکثرت مانگا کرتے تھے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دنیا کے لیے بھی کوشش کریں لیکن یاد رکھیں اتنی ہی جتنی ایک مسافر کو زیادہ راہ کی ضرورت ہے. منزل تو ہماری وہ ہے پرے ہے چرخ نیلی فام سے. منزل مسلمہ کی ستارے جس کے گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہیں. ہمیں جنت چاہیے, ہمیں اللہ چاہیے, ہمیں اس کی رضوان چاہیے, اس کی رضامندی چاہیے. اس کے لیے دن رات ایک کریں, اس کے لیے اپنی لائف کو پلان کریں, اس کے لیے رو رو کے دعائیں مانگیں, اس کے لیے اپنے آپ کو گھلائیں کہ دنیا تو اس قابل ہی نہیں کہ اس پہ ریچھ جایا جائے, اس کو اپنا مطمئن نظر بنایا جائے. دنیا اتنی ہی لیں جتنی ضرورت ہے. جیسے سفر مسافر کو زیادہ سامان لے کر جائے گا تو اس کا سفر مشکل ہوگا. مسافر جتنا ہلکا سامان لے کر جائے گا اتنا ہی اس کا سفر آسان ہوگا. تو اس سفر کو آسان کرنے کے لیے جو کہ جنت کا سفر ہے, ہمیں اپنی زندگی میں کم سے کم خواہشات, کم سے کم چاہتے, کم سے کم دنیا کے حصول کی لیے اپنی ایفرٹس کو لگانا اور زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش. یہی ہونا چاہیے ہماری زندگی کا ایک اینڈ گول, بہترین مقصد. اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھانے کی توفیق دے, کیونکہ اللہ نے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے کہ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ. ثواب سے یہ ورڈ نکلا ہے, یعنی کہ وہ چیز جو بار بار ہوگی. آخرت کے لیے اجر چاہیں گے تو وہ بار بار لوٹ کر آئے گا, اور دنیا کا اجر ختم. ہماری اپنی چوائس ہے, اپنی چاہت ہے, اپنا ہمارا اینڈ گول ہے. ہم جو چاہتے ہیں ہمیں وہ ملتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.